اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہم جو پڑھیں گے، آج ہم تلخیص کو پڑھیں گے، تلخیص کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تلخیص ہوتی کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، تلخیص کس طرح سے کی جاتی ہے، تلخیص کس چیز کی کرتے ہیں ہم، اور تلخیص ہوتی کتنی ہے، اس کو کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں، یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تلخیص ہے کیا ہے، تلخیص کہتے کس کو ہیں۔ تلخیص کس زبان کا لفظ ہے؟ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خلاصہ کرنا، یعنی کسی بھی طویل چیز کو مختصر کرنا۔ دی گئی تلخیص ہمیشہ ہمیں کسی بھی نثری سبق میں سے کوئی ایک نثر پارہ دیا گیا ہوتا ہے، کوئی ایک اقتباس یا کوئی ایک عبارت ہمیں دی گئی ہوتی ہے۔ اقتباس، نثر پارہ اور عبارت، یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے جس کو ہم پیراگراف کہتے ہیں، یعنی کسی بھی نثری سبق کا کوئی ایک جو ہے اقتباس ہمیں دیا جائے، جو عبارت ہمیں دی گئی ہے کسی نثری سبق کی، اس عبارت کی ہم نے تلخیص کرنی ہوتی ہے۔ اور اس عبارت کی تلخیص کا مطلب کیا ہے کہ دی گئی عبارت کو ہم نے مختصر کر کے بیان کرنا ہے، اس کا ہم نے خلاصہ کرنا ہے۔ جو عبارت ہمیں دی گئی ہے اس کا نچوڑ، جو اس کا مرکزی نقطہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پورے جو عبارت ہے، جو پوری ہماری عبارت ہے، اس کا ہم نے نچوڑ بیان کرنا ہے، اس کو ہم نے اختصار سے بیان کرنا ہے۔ یعنی طویل چیز کو مختصر کرنا کیا ہوتا ہے؟ تلخیص۔ کسی چیز کے نچوڑ، خلاصے یا اختصار کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلخیص کہتے ہیں۔ یعنی جو ہمیں عبارت دی گئی ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے مختصر کر کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عبارت ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم اس میں سے لفظ کاٹ کر یا اس میں سے ہم لفظ کم کر کے یا اس میں سے ہم جو بات ہے وہ کم کر کے بیان کریں، بلکہ جو پوری بات ہوتی ہے وہ مکمل بات کو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن مختصر کر کے بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طویل بات کو ہم نے مختصر کر کے بیان کرنا ہے، لیکن مکمل بات کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ تلخیص ہوتی کتنی ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ تلخیص ہونی چاہیے 1/3۔ جو اصل عبارت ہے ہمارے پاس اس کی 1/3 ہونی چاہیے، یعنی اس کا تیسرا حصہ کر کے ہم نے اس کو بیان کرنا ہے۔ جو اصل عبارت ہے وہ جتنی ہے اس کا تیسرا حصہ جتنا بن رہا ہے اتنے حصے میں ہم نے اس کو تلخیص کر کے بیان کرنا ہے۔ 1/3 ملٹیپلائی اصل عبارت، یعنی اصل عبارت کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 1/3، 1/3، 1/3 حصہ ہونا چاہیے تلخیص جب ہم کریں۔ یعنی جیسے ہمیں جو عبارت دی گئی ہے، ایک عبارت ہمیں دی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ کی گنتی کریں گے کہ وہ کتنے الفاظ ہیں۔ جب ہم الفاظ گن لیں گے، فرض کریں کہ ہم نے اس عبارت کے الفاظ گنے اور وہ الفاظ 90 تھے، 90 الفاظ تھے، تو 90 الفاظ کو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آسان طریقہ، 90 الفاظ، سب سے پہلے عبارت کے الفاظ گنے جاتے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہوں ان کو ضرب کس پر؟ 3 پر، کیونکہ ہم نے 1/3 بیان کرنا ہے نا، تو 3 پر ضرب دیں گے تو پھر جو جواب آئے گا اتنے الفاظ میں ہم نے تلخیص کرنی ہے اس عبارت کی، ٹھیک ہے۔ یہ 90 کو اگر آپ 3 پر دیں تو کیا آئے گا؟ 30، ٹھیک ہے، اس کا 30 جواب آئے گا۔ یعنی اگر 90 الفاظ پر مشتمل آپ کی اصل عبارت ہے تو اس کی تلخیص آپ نے 30 الفاظ پر کرنی ہے، 30 الفاظ کی ہونی چاہیے۔ تلخیص ایک ایسا سوال ہے بیٹا، یہ جتنا آپ مختصر لکھیں گے اتنے آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے۔ تلخیص کا اصل مقصد ہی آپ کو یہ ہنر سکھانا ہوتا ہے کہ جو ایک طویل بات ہے اس کو ہم نے مختصر طور پر کس طرح بیان کرنا ہے۔ لمبی چیزوں کو، بڑی چیزوں کو مختصر کر کے بیان کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ ہمیں تلخیص سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ایسا سوال ہے جس میں آپ جتنا مختصر لکھیں گے اتنے زیادہ نمبر حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تلخیص ہونی چاہیے 1/3، یعنی اصل عبارت کے پہلے ہم الفاظ گن لیتے ہیں، پھر ان الفاظ کو ہم 3 پر ضرب دے دیتے ہیں، اور پھر جتنے الفاظ نکلیں جواب میں ہم نے اتنے الفاظ میں اس کی تلخیص کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اب تلخیص کرنے کے اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا ایک ہی عبارت کی صورت میں لکھیں۔ جو عبارت ہمیں دی گئی جب ہم اس کی عبارت کریں تو وہ بھی ہم نے ایک چھوٹی سی عبارت بنا کر ہی لکھنا ہے، ہم نے اس کو یوں الگ الگ پوائنٹس میں نہیں لکھنا۔
اس کے بعد ہے اصل عبارت کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کریں۔ اب جو ہمیں اصل عبارت دی گئی ہے ہم نے اسی عبارت کے انہی الفاظ میں نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ ہم نے اپنے آسان اور سادہ الفاظ میں اس کے عبارت کے اصل مفہوم کو اپنے انداز میں یعنی اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے مختصر کر کے۔ اس کے بعد ہے سادہ اور آسان زبان کا استعمال کریں۔ جب ہم تلخیص کریں تو اس میں ہم اس چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ جب ہم اس کو تبدیل کر کے لکھ رہے ہیں جب ہم اس کو اپنے انداز میں تبدیل کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے اہم چیز کہ ہمیں سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ہمیں عام فہم الفاظ کا استعمال کرنا ہے، روان زبان کا استعمال کرنا ہے تاکہ جو بآسانی سمجھ آ سکے۔ تلخیص جب ہم مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم نے اس کے لیے سادہ اور آسان زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اچھا، جو عبارت ہمیں دی گئی اگر اس میں کوئی وضاحت ہو تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، یعنی اس میں اگر کوئی تفصیل بیان کی گئی ہے کسی چیز کی تو اس پر ہم نے زور نہیں دینا، اس کو ہم نے اندر سے چھوڑ دینا ہے جب ہم نے تلخیص کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اصل عبارت سے ہٹ کر کچھ بھی خود سے شامل نہ کریں۔ جب آپ اصل عبارت کو اپنے انداز میں تو لکھ رہے ہیں لیکن آپ اس عبارت میں دی گئی بات کو ہی اپنے انداز میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس عبارت سے ہٹ کر کچھ بھی خود سے شامل اس میں نہیں کر سکتے، نہ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں، نہ اس میں آپ اپنے الفاظ میں کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عبارت میں کوئی وضاحت ہو، کوئی چیز بہت زیادہ لمبی بیان کی گئی ہے تو اس وضاحت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اگر یہ آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں اور کیا کیا اس میں سے ہم نے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ آگے ہم مکالمات کو سادہ الفاظ میں بدل کر لکھیں۔ اگر تو آپ کو دی گئی عبارت کوئی ایک مکالمے کی صورت میں ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے دو لوگوں کی، تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں، مکالماتی انداز کو ہٹا کر آپ اس کو سادہ نثری صورت میں لکھ دیتے ہیں، سادہ الفاظ میں بدل کر لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوالیہ، ندائیہ یا فجائیہ جملے اگر آئیں، کوئی بھی ایسے جملے آ رہے ہیں اگر اس عبارت میں تو اس کو آپ سادہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھ دیتے ہیں جب آپ نے تلخیص کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے ذاتی رائے نہیں لکھنی، یعنی آپ نے تلخیص کرتے ہوئے اس میں اپنی ذاتی رائے کوئی بھی نہیں لکھنی، جو عبارت ہے اس کی اصل عبارت پہ رہ کر آپ نے اس کو آسان لفظوں میں اور مختصر کر کے لکھنا ہے۔ اگر اس عبارت میں کوئی قول آ گیا ہے، مقولہ، کوئی آیت، کوئی حدیث کا ترجمہ، کوئی شعر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی محاورہ آ گیا ہے تو ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ان سب کو آپ نے تلخیص میں نہیں لکھنا۔ آپ کو دی گئی عبارت میں اگر کوئی مقولہ ہے یعنی کوئی قول ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی شعر ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی محاورے کا استعمال ہوا ہے تو ان سب کو آپ نے تلخیص کرتے ہوئے مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ تلخیص کر رہے ہیں تو دی گئی عبارت کی جو ترتیب ہو اس میں بات جس ترتیب سے کی گئی ہے آپ تلخیص میں بھی اسی ترتیب سے ہی بات کریں گے، چاہے آپ اس کو مختصر کرتے ہوئے کر رہے ہیں لیکن ترتیب آپ کی وہی رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اہم نکات میں سے کوئی نقطہ چھوٹ نہ جائے۔ تلخیص کرتے ہوئے سب سے اہم چیز کہ جب آپ تلخیص کر رہے ہیں تو آپ نے ایک تسلسل، ایک ربط کو قائم رکھتے ہوئے کرنا ہے اور آپ نے جو ہمارا پوری عبارت ہے اس میں سے کوئی بھی نقطہ جو ہے وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اس میں ہونے والی ہر بات کو آپ نے تلخیص میں ضرور بیان کرنا ہے لیکن مختصر کر کے بیان کرنا ہے۔ اب تلخیص لکھنے کا طریقہ کیا، کس طرح تلخیص کی جاتی ہے۔ ہمیں جو ایک عبارت دی جاتی ہے اس عبارت کا ہمیں کوئی عنوان نہیں دیا جاتا تو تلخیص کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے عنوان لکھنا ہوتا ہے جو ہم نے اس عبارت کو پڑھتے ہوئے خود اخذ کرنا ہوتا ہے، اس عبارت میں سے ہم نے خود نکالنا ہوتا ہے کہ اس عبارت کے مطابق اس کا ہم کیا عنوان رکھ سکتے ہیں، اس کا کیا عنوان ہو سکتا ہے۔ تو جو عبارت ہمیں دی گئی ہوتی ہے اس عبارت کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، جو اس کی اصل بات ہے، جس نقطے پر وہ پوری عبارت لکھی گئی ہے تو وہی اس کا عنوان ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آگے ابھی جب تلخیص کرواؤں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اسی پیراگراف میں سے ہی ہم جو عنوان نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے عنوان لکھنا ہوتا ہے اس میں تلخیص میں، ٹھیک ہے۔ عنوان لکھنے کے بعد پھر ہم دی گئی عبارت کی تلخیص کرتے ہیں، یعنی وہ جو عبارت ہے اس میں ہم اپنے جو اہم نکات ہوتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کو ہم نمبرنگ دے دیتے ہیں۔ پوری عبارت میں جتنی باتیں ہوئی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اہم نقطے ہیں ان کو ہم نے بیان کرنا ہے تو ان پر آپ نمبرنگ دے دیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ پھر ان نکات کو آپ مختصر کر کے آپ اس کو بیان کر دیں گے، ان سب نکات کو آپ مختصر کر کے، لیکن آپ پوائنٹس کی صورت میں نہیں لکھیں گے، ایک عبارت کی صورت میں ہی مختصر کر کے دی گئی عبارت کا ایک تہائی کر کے اس کو آپ لکھ دیں گے۔ یہ ہوتی ہے تلخیص، ٹھیک ہے۔